لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم خواہران کرام، سلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 15۔ آج ہم سورہ مسد کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، تفسیر، اس کی شان نزول کے بارے میں جانیں گے۔ لہٰذا ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ مسد، یعنی کہ جسے لہب بھی کہا جاتا ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اس سورہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ مسد قرآن کریم کا 111واں سورہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کو سورہ لہب یا سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شان نزول یعنی کہ سورہ لہب کی شان نزول کے بارے میں ہے کہ اس سورہ کی شان کے بارے میں ہے کہ ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ جس وقت آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو انداز کرنے اور دعوت اسلام دینے پر مامور ہوئے۔ تو پیغمبر اسلام کوہ صفا پر آئے اور پکار کر کہا یا صباحا۔ یہ جملہ عرب اس وقت کہتے تھے جب ان پر دشمن کی طرف سے غفلت کی حالت میں حملہ ہو جاتا تھا، تاکہ سب کو باخبر کر دیں اور وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا کوئی شخص یا صباحا کہہ کر آواز دیتا تھا۔ صباح کے لفظ کا انتخاب اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ عام طور پر غفلت کی حالت میں حملے صبح کے وقت کیے جاتے تھے۔ مکے کے لوگوں نے جب یہ صدا سنی تو انہوں نے کہا یہ کون ہے جو فریاد کر رہا ہے؟ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے قبائل عرب کے ان نام کے ساتھ پکارا۔ آپ کی آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا۔ کہ وہ جاہل عرب کہ رسول مقبول ان کے درمیان اس اہمیت کے حامل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یا رسول یا محمد ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، لہٰذا انہیں امین کہا جاتا تھا رسول خدا کو۔ تو جب رسول خدا نے سوال پوچھا تو کیا کہا ان لوگوں نے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب ابو لہب نے آپ کی یہ بات سنی تو اس نے پکار کر کہا تو ہلاک ہو جائے، صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو ہلاک ہو اور تیرے ہاتھ ٹوٹیں، تو ہی ہلاک ہونے والا ہے۔ فضیلت سورہ لہب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور ابو لہب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا۔ وہ اہل بہشت سے ہوگا اور ابو لہب اہل دوزخ میں سے ہوگا۔ اور اگر کوئی پیٹ درد میں پڑھے
تو اس کے پیٹ درد کو آرام ملے گا، اور جو سوتے ہوئے اس سورہ کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے امان دے گا، یعنی کہ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس سورہ کی فضیلت کہ اس کے پڑھنے والے کو پروردگار آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ یہ کیا کہا کہ ابو لہب اور اس سورہ کے پڑھنے والوں کو اللہ اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی کہ ابو لہب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، لہٰذا جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی پیٹ کی شدید درد میں مبتلا ہو اس سورہ کو پڑھے تو اسے آرام ملے گا، اور سوتے وقت اگر پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی حفاظت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم لوگ اس سورہ کو پڑھو تو ابو لہب پہ لعنت کرو، کیونکہ وہ نبی کریم کے ان پیغامات کو جھٹلانے والوں میں سے تھا جو حضرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے تھے۔ اس کے ترجمہ کی طرف نظر کرتے ہیں کہ ترجمہ و تفسیر سورہ مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تبت ید ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کی تفسیر ہے کہ جیسا کہ سورہ کی شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سورہ حقیقت میں پیغمبر اکرم کے چچا عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب کی بری باتوں کے جواب میں ہے، جو اسلام کے سخت دشمنوں میں سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اس بد زبان شخص کے جواب میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے اور خسارہ اٹھائے۔ آیت میں ابو لہب کو لقب سے یا پکارنے کی علتوں میں سے ایک علت، یعنی کہ ایک وجہ یہ ہے کہ کنیت کا افراد پر کافی اثر ہوتا تھا، جیسے کسی کو ابو الخیر، ابو الفضل، ابو الشر کہنا وغیرہ۔ ابو لہب کا چہرہ آگ کے شعلے کی طرح رہتا تھا، اسی لیے اس کے اس برے عمل کی بنا پہ اسے ابو لہب یعنی آگ کا باپ، یعنی کہ آگ کا باپ لقب دے کر پکارا گیا، یعنی جو آخرت میں بھی جہنم کی آگ کے شعلوں میں جلتا رہے گا۔ کہ لہب کے معنی کیا بتایا گیا؟ آگ، اور اس کی کنیت ابو لہب یعنی کہ آگ کا باپ۔ اللہ نے اس جملے سے اسے قرآن میں جو ہے اس کا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال ہی اس کام آیا اور نہ ہی اس کا کمایا ہوا سامان ہی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔ کہ ابو لہب اور اس کی بیوی، ان دونوں کے لیے سخت ترین عذاب کا پروردگار نے ذکر کیا ہے۔ کہ ابو لہب کہ جس کا چہرہ ہر وقت شعلے کی طرح دہکتا رہتا تھا، جو رسول خدا کے خلاف ہر وقت اپنے منہ سے بھی آگ اگلتا رہتا تھا، تو اللہ نے اسے آگ کا باپ لقب دے کر ہی قرآن میں اس کا انٹروڈکشن کرایا، اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی کہا کہ وہ جو لکڑی ڈھونے والی ہے، کہ وہ کیا کرتی تھی، جنگل سے خاردار نکیلے کانٹے چن کر لاتی تھی رسول خدا کے راستے میں بچھانے کے لیے، کہ جب رسول خدا تبلیغ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو وہ زخمی ہو جائیں، اور جب زخمی ہو جائیں تو تبلیغ دین چھوڑ دیں، یعنی خدا کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں۔ لہٰذا
اس فعل بد کی وجہ سے، اس برے کام کی وجہ سے پروردگار عالم ان دونوں سے اس قدر ناراض تھا کہ اللہ نے اسے آگ کا باپ کہہ کے پکارا، اور اس کے بعد اس کی بیوی کے بارے میں بھی کہا کہ اس کی گردن میں، اس کی بیوی کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوگی، کہ جس طرح سے وہ اذیت پہنچاتی ہے کہ رسول خدا پہ جو لوگ اذیت اور مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے، تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور جیسا جو ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو گاہے بگاہے ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بشیر و نذیر ہیں، جو طٰہٰ و یاسین ہیں، جو مدثر ہیں، اور جنہیں پروردگار عالم نے اپنا حبیب کہا ہے، جسے پروردگار عالم نے معراج پہ بلایا، وہ منزلت کے اس درجے پہ فائز تھے کہ جو کائنات کا کوئی انسان آج تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن جب انہی کے ساتھ یعنی کہ رسول خدا نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، کبھی کانٹوں پہ چل کے گئے، کبھی پتھروں سے ان کے اوپر بارش کی گئی، کبھی ان کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، کبھی نماز کی حالت میں ان کے پشت پہ لا کے گندگی ڈال دی گئی، اور اس طریقے کے بہت سے مظالم کے انسان کو بالکل عاجز کر دو، اور جب وہ عاجز آ جائے تو وہ اپنا کام ہی چھوڑ دے، کوئی مجنون، کوئی ساحر، دیوانہ کہہ کر انہیں مخاطب کرتا تھا۔ تو پروردگار عالم کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے، اور یہ ابو لہب جب بدگوئی کرتا، بری باتیں کہتا رسول خدا کے بارے میں، اور اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں ڈھونے والی تھی، جنگلوں سے جب لکڑیاں لاتی تھی تو وہ خاص طور سے خاردار نکیلے کانٹے چنتی تھی تاکہ رسول خدا کو اذیت ہو، تو اللہ نے ان کے لیے بھی ان دونوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کہ جس کا ذکر سورہ مسد میں کیا گیا ہے کہ ان کی گردن میں کیا ہوگا؟ بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ کہ خداوند کریم یہ نہیں پسند کرتا کہ ان کے حبیب کو برا بھلا کہنے والا اور رسول خدا کا دشمن سکون سے رہے۔ پروردگار عالم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، بھلے ہی وہ دنیا میں جس طریقے سے رہے اس طریقے سے زندگی گزارے، لیکن پروردگار آخرت میں رسی کھینچتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ڈھیل دی ہے، ہم اپنی رسی کو اتنا ڈھیل دے رہے ہیں کہ تم جتنا بڑھ سکتے ہو تم آگے بڑھو، لیکن جس دن ہم اس رسی کو کھینچیں گے اس دن تم منہ کے بل گر جاؤ گے۔ تو پروردگار عالم کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، چوب خدا صدا و ندارد۔ یہ خداوند کریم جب کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا، اور خدا جسے عزت بخشے، پروردگار جسے عزت بخشے، اسے دنیا لاکھ ذلیل کرنا چاہے، ذلت کی طرف لے کر جانا چاہے، لیکن پروردگار عالم اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو جس طریقے سے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے رسول خدا پہ، ان کے اولاد پہ، تو ان کے لیے نہ تو دنیا ہی بہترین ٹھکانہ رہا اور نہ تو جہنم ہی بہترین ٹھکانہ رہے گا، ان کے لیے دائمی عذاب موجود ہے۔ تو خواہران یہ رہا سورہ مسد کا ترجمہ و تفسیر، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ آپ لوگوں کو اس کا PDF بھیجا جا چکا ہے، اس کا بغور آپ لوگ مطالعہ کریں اور اس کا PDF بنا کے، اس کا آڈیو بنا کے ہمیں ارسال کریں، اور جیسا کہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ اس کا آڈیو ریکارڈ کر کے وہ تو بھیجیں ہی، ساتھ میں 10 سوالات بنا کر ضرور بھیجیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم، خدا حافظ۔